بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کیا وہ سری لنکا بن سکتا ہے، یعنی جو میڈیا میں ان خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے یا بہت سارے لوگ شاید خواہش کرتے ہیں جو خاص طور پر اس وقت گویا ایک فتنہ کی صورت اختیار کیے ہوئے کہ ان کی کھلی یہ خواہش ہے کہ ہم سری لنکا بنا دیں گے یا سری لنکا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ کیا یہ کوئی پاسبلٹی ہے؟ فزیکل حالات کیا ہیں اور کیا وہ سری لنکا والی صورتحال پر منتج ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ جان چکے ہوں گے کہ سری لنکا میں وزیر اعظم اور پرائم اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس پر جو بلوائی ہیں یا پروٹیسٹرز ہیں، جو بھی آپ انہیں جس انداز سے بیان کرنا چاہیں وہ انٹر ہو گئے، اور جو لا انفورسمنٹ والے ہیں، اسپیشل جو ٹروپس ہیں اور پولیس ہے، وہ ایک طرف ہوگی اور وہ گویا تماشا دیکھتی رہی۔ اور ابھی تک بھی جو ایوان صدر ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس، ان پر گویا مظاہرین جو ہیں وہ قابض ہیں، وہ ریسیڈ یا ریٹریٹ نہیں ہونا چاہ رہے۔ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے بڑی حد تک عملی طور پر لا لیسنس یا ریاست تحلیل ہو چکی، کم و بیش آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہونے چاہیے کہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے کیا ہونا چاہیے تو یہ خدشات ہو سکتے ہیں حقیقی۔ سب سے پہلے جو یعنی سری لنکا کا کمپیریزن دیکھیں کہ وہاں کیا ہوا ہے کہ جو سیاسی حکومت تھی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، پاپولسٹ اسٹائل اپنایا، اور حقائق کے برخلاف جب انہیں قرضے کی ضرورت تھی تو بین الاقوامی اداروں سے رابطہ نہیں کیا، IMF سے رابطہ نہیں کیا، اور جب رابطہ کیا تو اس وقت کیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جو وہاں کے علی صابری صاحب ہیں، یہ ویسے یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ مسلمان وزیر خزانہ ان کے تھے ریسنٹلی، تو اگرچہ وہ 9 مئی کو فارغ ہو گئے، مستعفی ہو گئے، لیکن 4 مئی کو ان کا بیان تھا، یعنی اپنی فراغت سے کچھ دیر پہلے، کہ وہ $50 ملین صرف ان کے ریزرو رہ گئے، اور ظاہر ہے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں گویا وہ بلینس میں تھیں، پر منتھ بھی اور پر ایئر تو آف کورس ملٹائی بلینس آپ کہہ لیں کہ $24-25 ارب کا اسٹیمیٹ تھا کہ انہیں سال یعنی چاہیے اس سال اگر سروائیو کرنا ہے تو۔ لیکن کیونکہ انہوں نے یہ حماقت کی اور پھر آخری لمحوں پر جب رابطہ کیا تو ظاہر ہے اب اتنا تو کوئی مامدہ پتر نہیں نا جی کہ جڑا دوڑدا ہے کہ اے لو جی۔ بہرحال چین والوں نے کوئی 1.5-2 ارب ان کو دیے بھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ، کہ وہ کچھ ہو نہیں سکا۔ اور ظاہر ہے جو اپوزیشن میں سیاستدان ہوتے ہیں اور جو عوام جب مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ نسخہ بڑا کارآمد ہوتا ہے کہ ٹرینڈ ایک کریٹ ہو جاتا ہے کہ کنڈیم کرنا اسٹیٹ کو، کہ بس تباہ کر دیں، جلا دیں، اڑا دیں، یہ اور وہ۔ ظاہر ہے یہ صورتحال ہوئی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو حکمران تھے صدر اور وزیر اعظم وہ گویا ایک ہی خاندان سے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ پکاسا فیملی ہے، راجہ پکاسا فیملی، تو ان کا گویا کچھ سالوں سے ہولڈ ہے سری لنکا کی سیاست پر، تو وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے، اور بالآخر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ان کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا، اور ظاہر پیٹرول پیسوں سے ملتا تھا، تو
پیٹرول پہلے انہوں نے رش نہیں کی، پھر ظاہر ہے وہ بھی نہیں کام چلا اور ہر چیز اسٹینڈ سٹل ہو گئی، عوام باہر نکل آئے اور کرفیو کا نفاذ، اور الٹیمیٹ یہ انجام ہوا۔ بریفلی ظاہر ہے ہم بات پاکستان کی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بالآخر گویا اسٹیٹ جو ہے وقتی طور پر ڈیزالو ہوگی۔ اب اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، یعنی عوام کیوں ایسا چاہیں گے؟ اس لیے کہ ہم پسے جا رہے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک لا لیسنس اور اسٹیٹ کو ڈیزالو کرنا یا ہونے دینا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ مثلا آج ٹھیک ہے انہوں نے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکال دیا، اگرچہ وہ اب بھی ٹیکنیکلی پریزیڈنٹ ہی ہے، تو کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا تیل آ گیا پیٹرول پمپ پر؟ کیا وہ سستا ہو گیا یا کموڈیٹیز ان ابنڈنس ہوگی؟ کیا سری لنکا کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں سٹرانگ ہو گئی؟ کیا ڈیلی گروسری یا پروویژنس آف لائف جو ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہیں؟ ظاہر ہے ان سب سوالوں کا جواب نہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں جب ایک موب مینٹلٹی ہو، کوئی ایسی یعنی ایک موومنٹ نہ ہو جس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجیکل بیسز ہیں، یعنی جس کا کوئی فکری اینکر ہے، اور پھر اس کا فزیکل اینکر بھی ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی نظریہ کار فرما ہے ٹھوس اور ویل ڈیفائنڈ، اور پھر اس کی ٹھوس قیادت موجود ہے، آئیڈینٹیفائیبل جو ہے، اور وہ قیادت ذمہ دار ہے، یعنی وہ آوارہ نہیں ہے، تو پھر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ پھر گویا ڈسولوشن آف اسٹیٹ وڈ لیڈ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف این ادر اسٹیٹ، جیسے ایران میں ہوا مثلا، یا بولشوک ریولوشن یا کمیونسٹ ریولوشن روس میں ہوا، یا ایون بہت پہلے دیکھیں تو فرینچ ریولوشن ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے سری لنکا میں ایسی صورتحال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل تھے وہ مزید کمپلیکیٹ ہوں گے، اور پہلے اگر تھوڑا ٹائم لگنا تھا تو اب بہت زیادہ ٹائم لگے گا، کیونکہ فیبرک آف اسٹیٹ اگر آپ ادھیڑنا آسان ہے، پھر اس کو ری انٹیگریٹ کرنا بڑا مشکل سا کام ہے۔ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، صومالیہ دیکھ سکتے ہیں، لیبیا دیکھ سکتے ہیں، بڑی حد تک شام دیکھ سکتے ہیں، عراق کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ افریقہ کے کئی ممالک ہیں گویا جو عملی طور پر ڈیزالو ہیں اسٹیٹس۔ تو بہرحال پاکستان کا آتے ہیں کیا حالات ہیں۔ پاکستان فی الحال جو آج یعنی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے 2-4 دن پہلے کہ 30 جون یعنی اب ظاہر ہے جولائی 10 ہے، تو 10 دن پہلے جو ریزرو تھے وہ $16 ارب تھے، 15.74۔ اگرچہ پاکستان کا سائز سری لنکا مقابلے میں بہت بڑا ہے، یعنی رقبہ دیکھیں تو وہ تقریباً کچھ 65,000 اسکوائر کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے، کم و بیش گلگت بلتستان کے برابر، لیکن ظاہر آبادی ان کی 2.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کم و بیش ظاہر ہے، میں ایک اپریکسیمیشن بتا رہا ہوں کہ ایک یعنی 8 لاکھ یا 7,96,000 سم تھنگ کہا جاتا ہے اسکوائر کلومیٹر، لیکن اس میں گلگت بلتستان پلس آزاد کشمیر شامل نہیں ہے، تو یہ سارے اگر شامل کریں تو رفلی اسپیکنگ 8,81,000 سم تھنگ اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے، یعنی رقبہ ان کا 23%، 8% ہے، 8.3% سم تھنگ پاکستان سے کمپیئر کریں۔ آبادی ظاہر ہے وہ 2.25 کروڑ ہے، ہماری 23-24 کروڑ ہے، یعنی آبادی وہ 10% آپ سمجھ لیں پاکستان کے مقابلے میں۔ تو اس طرح جی ڈی پی کا اگر مقابلہ کریں تو نسبتاً ہم سے بہتر جی ڈی پی اگر یعنی اوورال سائز اس کا دیکھیں تو ظاہر ہے پاکستان بڑا ملک ہونے کے ناطے یعنی کم و بیش آپ ظاہر ہے اس کی فگرز ہمیشہ ویری کریں گی کہ 270-300 کے لگ بھگ بلین ڈالر جو نامینل ہے، اور پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ 1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ان کی جو تھی وہ 80 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھی، 80-81 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو نامینل ہے، اور جو پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے وہ تقریباً کوئی 350 ارب ڈالر اراؤنڈ اس کے لگ بھگ۔
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کا سری لنکا مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے ہر لحاظ سے، ہر معیار سے، اور یعنی اس کے لیکن وہ فیکٹرز جو ڈسولوشن آف اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ بڑی اسٹیٹ کے لیے بھی ویلڈ ہیں اور چھوٹی اسٹیٹ کے لیے بھی ہیں، اگرچہ ظاہر ہے ڈیٹیلز میں اس کی میکینکس میں فرق ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے ایک تو ظاہر ہے یعنی موجودہ حکومت کے ڈراسٹک سٹیپس لینے کی وجہ سے ریزروز اگرچہ اب بھی خطرے کی حد میں ہیں، لیکن بہرحال 15.7274 یہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، تو $16 ارب اپریکسیمیٹ آپ کہہ لیں یہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خطرے میں ہے لیکن موجودہ حکومت کی کوششوں سے بدنامی اپنے سر پر لے کر پچھلے جو پاکستان کا ستیہ ناش کیا گیا، اس کی معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، ظاہر ہے ہم توصیف پسند، ہمیں ایکسٹینشن چاہیے تھی، ملک ذبح ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہ جو کسائی لائے تھے ذبح کرنے کے لیے، اس نے پوری محنت کی ہے اور پاکستان کی معیشت کو، سیاست کو، معاشرت کو ذبح کیا ہے۔ اس کسائی کا نام عمران قذاب ہے۔ تو بہرحال یہ جو فزیشین ہیں یہ بھی آ گئے، مرہم پٹی، فرسٹ ایڈ آپ کہہ لیں، ہنگامی مدد جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی، اور ظاہر ہے 3-3.5 مہینے میں یہ سارے بدنامی کے تاج اپنے سر پر رکھے، کانٹے گلوں میں ڈالے، کانٹوں کے ہار، اور بالآخر $16 ارب، پہلے تھوڑے اس سے بھی زیادہ، ظاہر ہے یہ فلکچویٹ ہوتے ہیں بڑا تیزی سے، لیکن یہ ہے کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ لیکن IMF سے ابھی تک بھی تمام تر ان کی شرائط 99% ماننے کے باوجود ابھی تک کچھ نہیں ملا، لیکن بہرحال پاکستان ڈسزالو ہونے سے، ریاست تحلیل ہونے سے بچ گئی ہے، اور یہ بڑی کنسولیشن والی بات ہے، بڑی یہ خوش قسمتی ہے پاکستانیوں کی۔ اور ایک تو یعنی اس کا جو فیبرک ہے بہرحال بچا لیا گیا، پولیٹیکل فیبرک بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی ظاہر ہے فنکشننگ ہیں اس وقت تک، سارے محکمے فنکشننگ ہیں، ہماری مسلح افواج سمیت اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سمیت، اور اس میں ظاہر ہے موجودہ حکومت کی قربانیوں اور جو سمجھ لیں کہ اپنی سیاست کو داغدار کر کے یا اس کو ڈنٹ ڈال کے جو ریاست کو بچایا ہے، اس میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن ساتھ دوست ممالک کی بھی مہربانی ہے۔ چین والوں نے ظاہر ہے کوئی $2.5 ارب 2.3 سم تھنگ دی، اور کچھ اور بھی وہ ان پائپ لائن ہے، یعنی 2-2.5 اور ملیں گے۔ اس طرح سعودی عرب والوں نے کچھ ڈیلے کیا، باقی UAE، قطر وغیرہ، یعنی ایک تو ان 3-4 ممالک نے مہربانی کی، کچھ پہلے قرضے کو ڈیلے کیا یا کس کو ڈیفر کیا، کچھ نے کیش دی، کچھ نے یعنی جو تیل ہے اس کی بالفرض ڈیفرڈ پیمنٹ پر جو مل رہا تھا اس کو بھی مزید ڈیفر کیا۔ ان ساری کوششوں کا نتیجہ یعنی ظاہر ہے پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی پرائسز کو ریئلسٹک کیا گیا کہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ میں پرائسز ہیں اس سے کوئی ملتی جلتی انہوں نے بنائی، اور الٹیمیٹلی وہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ لہذا وہ سری لنکا والے سارے فیکٹرز جو ہیں اگرچہ ہو سکتے تھے اگر موجودہ حکومت سیلفش ہوتی یا عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف نہ ہوتا، اور یہ اس چکر میں رہتے کہ ہم نے اپنی پاپولیرٹی کو برقرار رکھنا ہے اور ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، وہ پھر اس صورت میں یقیناً آج اسی طرح کی پوزیشن ہوتی ہے جو سری لنکا میں ہے، کہ پھر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور ساتھ وہ بھی جو قریب ہی رہتے ہیں چند میل کے فاصلے پر اسلام آباد، تو وہ بھی شاید جو ہیں وہ ڈگمگا چکے ہوتے۔ لیکن بہرحال فیس سیونگ رہے گی سب کی، کیونکہ خان صاحب کو وہ جو بیساکھیوں پر اٹھایا ہوا تھا اس کمبل کو ڈوبنے سے پہلے ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ ہیڈس آف ٹو PDM کہ انہوں نے اپنے مفادات جو ہیں اس کو سمجھ لیں کہ ٹیکٹیکل سینس میں نقصان پہنچاتے ہوئے ریاست کو بچا لیا۔ لہذا اس میں جو سیاسی قیادت ہے اس کی سنجیدگی، اس کی حب الوطنی اور ان کا جو وہ جہاں دیدہ ہیں
ان کا جو تجربہ ہے، یہ ساری چیزیں کام آئیں. اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ لیں کہ توسیع لینے والوں نے بھی مہربانی کی کہ چلو اس کمبل کے ساتھ وہ بھی ڈوبتے اور ملک بھی ڈوبتا، لیکن ان کی بھی فیس سیونگ ہو گئی، تو وہ بھی اب خوشی منائے اس معاملے پر. لہذا میں اپنے لوگوں سے، پاکستان کے عوام سے یہ ظاہر ہے عرض کر سکتے ہیں، ایک نقطہ نظر ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ جو خواہش رکھتے ہیں بعض لوگ، ظاہر ہے اس کو آپ جانتے ہیں، بعض غصے میں، بعض پولیٹیکل ریزنز نہیں، بعض حسد کی وجہ سے، بعض دشمنی میں، کہ سری لنکا بنا دیں گے یا بن جائے گا. سری لنکا بننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ جو کہا گیا نا، کہتے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ یعنی قتل سے شدید تر ہے، اس لیے کہ قتل سنگل ایک قتل ہوتا ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ گویا قتل اور بہت سارے اور جرائم کا سرچشمہ ثابت ہوتا ہے. لہذا بری اسٹیٹ بھی اسٹیٹ کے نہ ہونے سے بہتر ہے. سادہ لفظوں میں حکومت کا مکمل ختم ہو جانا جو ہے وہ زیادہ بدتر ہے. حکومت بری رہی رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے نہ ہونے سے. یعنی بیڈ گورننس جو ہے از بیٹر دین نو گورنمنٹ ایٹ آل، کہ حکومت اگر بری بھی ہو، کوئی نظم موجود ہو. اس لیے ایک تو فیبرک ٹوٹل سوسائٹی کا بکھرتا نہیں، دوسرا آپ کے پاس شکایت کرنے کے لیے کم از کم لعنت ڈالنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ کسی کو اسکیپ گوٹ بنانے کے لیے تو سامنے ہے نا. جب اسٹیٹ رہے نہیں، حکومت ہو ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں نا، وہ سعید بارے شاید ان کا نام تھا، جو صومالیہ کا سابق ڈکٹیٹر، آج سے کئی دہائیاں پہلے اس کا اقتدار ختم ہو گیا. صومالی عوام کی آرڈیل، ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیں قذافی کو فوت ہوئے یا قتل ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. لیبیا اب بھی اسی طرح ٹرمائل میں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا بس لا دو، ڈھا دو، مار دو، اس سے نہ پرائسز ڈاؤن ہوتی ہیں، نہ تیل سستا ہوتا ہے جی، نہ ہی کوئی خوراک بڑی ان ابنڈنس ملتی ہو سستی، نہ سستی روٹی ملتی ہے، نہ سستا گوشت ملتا ہے، نہ سستی چینی، نہ سبزی، نہ اچار، کچھ بھی نہیں ملتا. پھر گلے کاٹے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا جب افغانستان میں اسٹیٹ ایک طرح سے ڈیزالو ہو گئی تھی، جب سوویت یونین کے خلاف سٹرگل کامیاب ہوئی اور وہ ایک خلا پیدا ہوا کہ وہ ودرا کر گیا اور کوئی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو سکی. تو اس دوران کیا ہوا کہ ہر سمجھ لیں 5-10 میل کے فاصلے پر ایک نئی اسٹیٹ موجود تھی. تو وہ ظاہر ہے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. لہذا غصہ بجا ہے، عوام کا دکھ بھی ظاہر ہے، سب کچھ ہے، سیاسی رکابت بھی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دیا کریں کہ سری لنکا کی طرح ہو جائے گا اور ہم سری لنکا بنا دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ جو ڈائلاگ بولتے ہیں نا پولیٹیکل سٹیج پر بڑے نام نہاد بڑے لوگ، ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بھاگ جائیں گے ملک سے. وہی عوام جو اب روتے ہیں وہ پھر اس سے کہیں زیادہ اونچی آواز سے روئیں گے، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور پاکستان کے عوام کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے. تو ہم پاکستان کے وہ ادارے، وہ افراد، وہ سیاسی جماعتیں، وہ محکمے جو پاکستان کے آئین کو مقدم سمجھتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں، اور وہ جو بھی اسٹرگل کرتے ہیں کہ آئین انٹیکٹ رہے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کو زندہ باد اور پائندہ باد کہتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا اور ہمیشہ پھلے پھولے گا. یہ بحران آتے رہتے ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گے، ایک دن توسیع پسندی کی ہوس بھی مک کی جائے گی. تو اجازت چاہتا ہوں جی. پاکستان زندہ باد.